اچھا، تو آج ہم کچھ خاص ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں جو لمبی عمر کے لیے صبح کے معمولات کو بہتر بنانے پر بات کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ سائنس کی بنیاد پر کون سی عادات مطلب توانائی، ذہنی صحت اور یہاں تک کہ خلیوں کی صحت کو بہتر بنا سکتی ہے۔ یقیناً۔ اور دیکھیں، صبح کا وقت نا ہمارے جسم کی اندرونی گھڑی یعنی سرکیڈین ردم کو سیٹ کرنے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ ہم ایک متوازن ردم وہ ہارمون سے لے کر میٹابولزم تک ہر چیز پر اثر ڈالتا ہے۔ تو یہ ذرائع یہی بتا رہے ہیں نا کہ صبح کی عادتیں کیسے ہماری لمبی صحت کی بنیاد بنتی ہیں۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ تو پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ صبح اتنی اہم ہے کیوں؟ آپ نے سرکیڈین ردم کی بات کی، کیا ذرائع اس پر مزید روشنی ڈالتے ہیں؟ جی، جیسے ڈاکٹر ساچن پانڈا کا کام ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جاگنے کے بعد کے پہلے کچھ گھنٹے وہ پورے دن کی صحت اور توانائی کا رخ متعین کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے جسم کے سسٹم کو آپ کہہ لیں سنکرونائز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم آہنگی خاص طور پر عمر بڑھنے کے عمل کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ خلیوں کی سطح تک جاتی ہے۔ تو عملی طور پر جاگنے کے فوراً بعد کیا کرنا چاہیے؟ پہلا قدم؟ کچھ ماہرین جیسے بین گرین فیلڈ وہ پانی پر بہت زور دیتے ہیں۔ جی ہاں، وہ تو پہلا کام ہونا چاہیے۔ رات بھر میں جو جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے نا، اسے پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ تقریباً 16 سے 20 اونس پانی، شاید تھوڑا سا سمندری نمک یا کوئی ہائیڈروجن ٹیبلٹ ملا کر۔ اوہ اچھا، نمک کیوں؟ وہ معدنیات کی کمی پوری کرنے کے لیے۔ اس سے نہ صرف پانی کی کمی پوری ہوتی ہے بلکہ میٹابولزم بھی جاگتا ہے اور خلیوں کا کام بہتر ہوتا ہے۔ سمجھ آئی۔ اچھا، اسی سے جڑی ایک اور بات، صبح کی دھوپ لینا۔ ڈاکٹر اینڈریو ہیوبرمن تو کہتے ہیں یہ لازمی ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیوں؟ ہاں، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ جاگنے کے کوئی 30 سے 60 منٹ کے اندر فوراً؟ جی نسبتاً جلدی قدرتی روشنی مطلب باہر کی روشنی جب آنکھوں میں جاتی ہے بغیر سن گلاسز کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صبح کے وقت کورٹیسول ہارمون کو ایک صحت مند طریقے سے بڑھاتی ہے۔ جو ہمیں جگاتا ہے؟ بالکل، ہمیں بیدار اور چوکس کرتا ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم بات، یہ رات کے لیے میلاٹونن بننے کا ٹائم سیٹ کرتا ہے۔ اوہ، یہ تو بڑا دلچسپ ہے۔ جی، اور یہ روشنی جسم کے تقریباً ہر خلیے میں جو چھوٹی چھوٹی گھڑیاں ہیں نا، ان سب کو ایک ساتھ سنک کرتی ہے۔ عمر رسیدگی کے عمل کو منظم کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ واہ، اچھا، اب آتے ہیں کافی پر۔ بہت سے لوگوں کی صبح تو اس کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتی۔ کیا اس کا بھی کوئی صحیح یا غلط وقت ہے؟ ہاں، وقت کا معاملہ یہاں بھی اہم ہے۔ ڈاکٹر رونڈا پیٹرک جیسے ماہرین کا کہنا ہے کہ جاگنے کے فوراً بعد یعنی پہلے آدھے گھنٹے یا گھنٹے میں کافین سے بچنا بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جسم خود ہی کورٹیسول بنا رہا ہوتا ہے ہمیں جگانے کے لیے۔ اچھا، کیفین اس قدرتی عمل میں مداخلت کر سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ کم از کم 60 سے 90 منٹ انتظار کیا جائے۔ یعنی پہلے پانی، پھر دھوپ، پھر تھوڑا انتظار اور پھر کافی۔ جی کچھ ایسا ہی۔ اس سے توانائی کی سطح زیادہ مستحکم رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور حرکت، ورزش کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا بہت زیادہ ورزش ضروری ہے صبح؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ڈاکٹر پیٹر اٹیا جیسے ماہرین بھی یہی کہتے ہیں۔ جاگنے کے بعد صرف 5 سے 10 منٹ کی ہلکی پھلکی حرکت بھی بہت فائدہ مند ہے۔ جیسے؟ تیز چلنا، کچھ اسٹریچنگ کر لینا، یہ بھی کافی ہے۔ یہ مائٹوکونڈریا کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے اور دماغ بھی ذرا صاف ہو جاتا ہے۔ یہ تو اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس صبح وقت کم ہوتا ہے۔ بالکل، مستقل مزاجی زیادہ اہم ہے، شدت سے زیادہ۔ اب آتے ہیں کھانے پینے پر۔ ناشتہ یا آج کل جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یعنی وقفے وقفے سے روزہ رکھنے کا رجحان ہے، اس بارے میں کیا ہدایات ہیں؟ یہاں تھوڑا اختلاف ہے، مطلب مختلف حکمت عملی ہیں۔ ڈاکٹر مارک ہائمن جیسے ماہرین کہتے ہیں کہ ایک کم گلائسیمک انڈیکس والا غذائیت سے بھرپور ناشتہ کریں، خاص طور پر جس میں پروٹین ہو۔ کیوں پروٹین؟ تاکہ بلڈ شوگر مستحکم رہے اور پھٹھوں کی صحت بھی بہتر ہو۔ لیکن دوسری طرف ڈاکٹر ڈیوڈ سنکلیئر جیسے محققین وہ وقفے وقفے سے روزہ رکھنے کے فوائد بتاتے ہیں۔ جیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سے خلیوں کی مرمت کا ایک عمل جسے آٹوفیجی کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو پھر ذاتی انتخاب ہوا۔ جی بالکل، یہ فرد کے اپنے صحت کے اہداف اور طرز زندگی پر منحصر کرتا ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے۔ اور ذہنی صحت، تناؤ کا کیا کردار ہے اس سب میں؟ تناؤ وہ تو عمر بڑھنے کے عمل کو تیز کرنے والے سب سے بڑے عوامل میں سے ایک ہے۔
تو ڈاکٹر جو ڈسپینزا جیسے لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ دن کا آغاز صرف 5 سے 10 منٹ کی گہری سانس لینے کی مشق یا مراقبے سے کریں۔ صرف 5-10 منٹ؟ جی، اتنا بھی کافی ہے۔ اس سے اعصابی نظام پرسکون حالت میں آ جاتا ہے، جسے پیراسمپیتھیٹک سٹیٹ کہتے ہیں۔ یہ حالت جسم کی اپنی شفایابی اور مرمت کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر خلاصہ کریں، بنیادی چیزیں ہوئیں: پانی پینا، دھوپ لینا، تھوڑی حرکت، ذہنی سکون کے لیے کچھ وقت، اور پھر صحیح وقت پر کھانا پینا یا کیفین لینا۔ بالکل، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ سب بہت زیادہ وقت نہیں لیتا۔ ہاں، یہ اہم ہے۔ جیسا کہ آبری مارکس نے بھی کہا، مصروف لوگ بھی 10-15 منٹ میں یہ سب کر سکتے ہیں۔ نیت اور مستقل مزاجی وہ کلیدی چیزیں ہیں۔ صحیح۔ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں مل کر طویل مدت میں صحت پر بہت بڑا مثبت اثر ڈال سکتی ہیں۔ یہ صرف عادتیں نہیں ہیں، یہ جسم کے قدرتی نظام کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے طریقے ہیں۔ تو ان ذرائع کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ صبح کے وقت چند سادہ، مستقل اور سوچ سمجھ کر اپنائی گئی عادتیں ہماری مجموعی صحت اور شاید لمبی عمر پر بھی گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ یقیناً، اور بات صرف زیادہ سال جینے کی نہیں ہے، صحیح، بلکہ ان سالوں کو صحت اور توانائی کے ساتھ گزارنے کی ہے۔ اچھا، ایک آخری بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی۔ پہلے قدم کے طور پر اپنا سکتا ہے